بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے چینل طریقہ نور میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ حضرت آدم کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ اس تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت آدم کی ہستی وہ ہستی ہیں جس کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم سے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم کو کس طرح سے پیدا فرمایا گیا۔ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون کون سی مٹی کا استعمال کیا اور وہ مٹی زمین کے کون کون سے حصوں سے اٹھائی گئی، اور حضرت آدم کو مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے کس طرح سے پیدا فرمایا، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا یا فرشتوں نے حضرت آدم کی تخلیق کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے زمین پر سے مٹی اٹھانے آئے تو مٹی نے رو رو کر ان سے کون سی فریاد کی، اور ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی کائنات اور کوئی بھی مخلوق موجود نہ تھی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے نور سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، لوح، کرسی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، زمین و آسمان اور کل کائنات مخلوقات کو حضرت محمد مصطفیٰ کے نور اقدس سے پیدا فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ان تمام اشیاء کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی گئی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، نمبر 3 ہوا اور نمبر 4 آگ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ و سفید، سرخ و کھاری، میٹھی اور نرم اور خشک مٹی ایک مٹھی اٹھا کر لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل اللہ پاک کا حکم پا کر زمین پر آئے اور خاک اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ زمین کو بیان فرمایا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی اٹھا کر انسان بنائے، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس طرح زمین رو رو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے خدا کی پناہ مانگنے لگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو اٹھائے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے، اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، اس زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام اور عزت کے ادب کی وجہ سے اس کو تیری پناہ
عطا فرما دی اور اس مٹی کو اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل کو بھی باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے، کیونکہ زمین نے ان سے بھی اللہ کی پناہ چاہی، تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور ادب کی وجہ سے خالی ہاتھ ہی لوٹ آئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح رونے لگی اور فریادیں کرنے لگی۔ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، تیرے رونے دھونے اور عرضی کی وجہ سے میں اپنے رب تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت اسرائیل مٹی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو انسانوں کی جانیں نکالنے کی ڈیوٹی سپرد کر دی۔ انسانی روحوں کو جسموں سے واپس بھی تم ہی لے آؤ گے، اور آپ کو ملک الموت کا خطاب عطا فرما دیا۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ مالک الموت نے مختلف 7 مقامات سے مٹی اٹھا کر مکہ مکرمہ میں، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں جمع کیا۔ وہ 7 مقامات جہاں سے مالک الموت نے مٹی اٹھائی ان میں سے یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 ہندوستان، نمبر 5 ابو قبس، نمبر 6 اردن، نمبر 7 مدینہ منورہ۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ پاک کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا، اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی، اور اردن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا، اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت و شکم مبارک کو بنایا گیا، اور مدینہ پاک کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا، جبکہ طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے باقی اعضاء کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال کی گئی، ان کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ملتا ہے۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کو قرآن مجید میں تراب کہا گیا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا۔ تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کا ذکر قرآن پاک میں تین کے لفظ سے ملتا ہے۔ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 23 سورۃ صاد کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ تین عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی نرم یا بھیگی ہوئی مٹی ہے۔ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں موجود ہوتی ہے، جیسا کہ انسانی جسم کے اوپر والی جلد اور نیچے والی جلد، جس کی بدولت جسم پر بال وغیرہ نکلتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ چوتھی مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اسے مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون اس مٹی کو کہتے ہیں جو کئی روز پانی میں رہے، جس کی وجہ سے وہ بدبودار اور سیاہ بن جائے۔ پانچویں مٹی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، وہ تین العزب ہے، یعنی لیسدار مٹی، جس طرح
اللہ تبارک و تعالی سورۃ الصفات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی آدم کو لیس دار مٹی سے پیدا فرمایا، اور نمبر 6 پر جس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال فرمایا اسے قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، انسانوں کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا، جیسے کہ ٹھیکری، اور نمبر 7 پر جس مٹی کو استعمال کیا گیا اسے فخار کہتے ہیں، یعنی پکی ہوئی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ اس طرح روئے زمین پر مختلف قسم کی مختلف رنگوں کی مٹی کو اکٹھا کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ اس طرح انسانوں کے رنگوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے، اور اس طرح جب آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسم کے پانی اس کو استعمال کیا۔ نمبر 1، آب فرات کا پانی۔ آب فرات وہ پانی ہوتا ہے جو شیریں اور میٹھا ہو۔ دوسرے نمبر پر آب اجاج۔ آب اجاج اس پانی کو کہتے ہیں جو کھاری ہو۔ نمبر 3، آب سبیل۔ اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک اور صاف اور خوشنما پانی ہو۔ چوتھے نمبر پر آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہتے ہیں جو خوشبودار پانی ہو۔ نمبر 5، آب رحیق۔ آب رحیق اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک شیریں دار پانی ہو، جیسا کہ چینی، شراب وغیرہ۔ اور نمبر 6، آب کوثر۔ آب کوثر وہ پانی ہے جسے پیتے ہی انسان دنیا کا دکھ درد، بھوک پیاس سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور نمبر 7 پر آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہتے ہیں جو رحمت والا ہو۔ اس طرح ان 7 پانیوں کو جمع کرنے کے بعد اس 7 قسم کی مٹی کو شامل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو گوندا گیا۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا گارا تیار فرما لیا تو اس پر 40 روز تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر 39 روز تک غم کی بارش جبکہ 1 روز خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ تفسیر نعیمی میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا گوندنے کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ پر رکھ دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ میں ڈھال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا مجسمہ تیار فرمایا تو اس کے بعد اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے 7 قسم کی ہوائیں اس پر چلائیں۔ نمبر 1، تیز ہوا۔ نمبر 2، دھیمی ہوا۔ نمبر 3، گرم ہوا۔ نمبر 4، سرد ہوا۔ نمبر 5، درمیانی ہوا۔ نمبر 6، رحمت والی ہوا۔ نمبر 7، اور صرف خالی ہوا۔ ان 7 ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا جس کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو پکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجسمے کو 7 قسم کی آگوں میں سے گزارا۔ پہلی آگ سیاہ رنگ والی آگ، دوسرے نمبر پر سرخ رنگ والی آگ، تیسرے نمبر پر پیلے رنگ والی آگ، چوتھے نمبر پر نیلی آگ، 5ویں نمبر پر دھوئیں والی آگ اور چھٹے نمبر پر بغیر دھوئیں والی آگ اور نمبر 7 پر دھیمی آگ۔ ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو
پختہ اور مضبوط کیا گیا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ پانی، مٹی، ہوا اور آگ سے بن کر بالکل تیار ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بالکل بن گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ شکل و صورت پر پیدا فرمایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی تو فرشتے اس صورت کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایسی خوبصورت صورت نہیں دیکھی تھی۔ اور جب ابلیس آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو اس نے ارد گرد گھوم کر کہا، اے فرشتوں، تم اس کو دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس کے اندر سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر یہ بھوکا ہو تو گر پڑے، اور اگر خوب سیر ہو تو چل بھی نہ سکے گا۔ اس کے بعد ابلیس بولا کہ اس کے سینے کے پاس دائیں جانب ایک کوٹھڑی یعنی دل ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھنا ہے، اور یہ کیا لطیفہ ربانی ہے جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلافت کا حقدار مقرر کر دیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں قریب پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریخ پایا اور جسم میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمک اٹھا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا گیا تو وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی، وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں داخل ہو گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، تو جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح اس میں پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی، ابھی روح سر میں ہی پہنچی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کہا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا رحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت آج بھی زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا اور گر پڑے، کیونکہ نیچے کے حصے میں روح ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا، اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور تمام بدن میں پھیل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں السلام علیکم فرمایا تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، یہ الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میری اولاد کون ہے؟ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا۔ اس وقت تمام انسانی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے
ان تمام روحوں کو دیکھا اور اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ مکمل کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ایسی اور بھی معلومات لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔